الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه وبيده. قلت أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نرم گفتگو کرنا اور اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا. نرم گفتگو کرنا اور اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، یعنی یہ مسلمانوں کا شعار ہے. بات میں نرمی اور کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. کھانا کھلانا. اب یہ کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو بھی ہوتا ہے، دوست احباب کو بھی ہوتا ہے، تعلقات والوں کو بھی ہوتا ہے، امیر کو بھی ہوتا ہے، غریب کو بھی ہوتا ہے، لیکن پیش نظر اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا. اور ایک دور تھا کہ مسلمانوں میں کھانے کھلانے کا رواج اتنا تھا کہ ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے. ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے. جو کسی بستی میں مسافر آتا، ہر ایک سعادت سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام آ گیا ہے، مہمان آ گیا ہے. اور کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. جو کوئی کہیں کھاتا ہے اپنے ہی رزق کھاتا ہے، لیکن ہاں اس کے دسترخوان پہ برکت چھوڑ کے جاتا ہے. کوئی کسی کا نہیں کھاتا. جو کسی کے ہاں کھاتا ہے اپنا ہی رزق کھاتا ہے، لیکن اس گھر میں برکت چھوڑ کے جاتا ہے. اس گھر میں برکت چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے لیے رزق کی، جسے کہیں کہ دروازہ کھول کے جاتا ہے. کھاتا کوئی کسی کا نہیں ہے. ہر شخص اپنی قسمت کا اور اپنا ہی کھاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ مسلمانوں میں یہ تھا کھانا کھلانا اور بات میں نرمی پیدا کرنا. آج کی تکلفات کی زندگی نے مہمان بھی بوجھ بنا دیا. اتنی تکلفات، اس کے مہمان کو بھی بوجھ بنا دیا، اس لیے کہ یہ سارے تکلفات کرنے پڑیں گے. اور وہ مصنوعی بناوٹ اور مصنوعی دکھلاوے نے آج ان خیر کے کاموں سے بھی ہماری زندگیوں کو خالی کر دیا. تو مسلمانوں میں عام طور پہ رواج تھا کہ غریبوں کو بھی کھلاتے تھے، دوستوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا کرتے تھے، امیروں کو بھی کھلایا کرتے تھے، لیکن کوئی رسم رواج نہیں اللہ کو راضی کرنے کی. کہ دل خوش ہوں گے، تعلقات اچھے ہوں گے، محبتیں فروغ پائیں گی، تعلقات استوار ہوں گے. اس لیے ان کے دسترخوان پہ کھانے کھلایا جایا کرتے تھے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ مل اسلام؟ فرمایا: طیب الکلام و اطعام الطعام. آپ نے فرمایا نرم گفتگو کرنا اور اللہ کی خاطر کھانا کھلانا. اللہ کی خاطر کھانا کھلانا. میں نے عرض کیا اچھا ایمان کیا ہے؟ اچھا ایمان کیا ہے؟ یعنی اسلام کی نمایاں خوبی اور ایک مسلمان کی نمایاں صفات اللہ کے نبی نے بتائی. پوچھا گیا: یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا، سخاوت کرنا. صبر کرنا، سخاوت کرنا. مومن سخی ہوتا ہے اور گناہگار آدمی سخی ہو، شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے. خطا کار آدمی سخی ہو، شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے. پوچھا شیطان سے تو کیوں ڈرتا ہے؟ کہا میں اس سے اس لیے ڈرتا ہوں
یہ ایک لمحے میں اپنے گناہ سے توبہ کرے گا اور سخاوت کی بدولت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور عابد آدمی اور بخیل آدمی سے شیطان کہتا ہے میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں، کیونکہ اس کی ہلاکت کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے۔ عابد آدمی، عبادت گزار اور بخیل آدمی، شیطان اس سے مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھے اس کی بخل اس کے پاس ہے، اب مجھے اسے اور ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ہلاکت کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ شیطان بخیل عابد سے مطمئن رہتا ہے کہ اس کی ہلاکت کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، فاسق سخی سے خوف میں رہتا ہے کہ اس کی یہ سخاوت اسے اس خطا سے نجات بھی دے دے گی اور توبہ کر لی تو بلندیوں پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ بڑھیا اسلام کیا ہے؟ کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تکلیف نہ اٹھائے، جس شخص کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان تکلیف نہ اٹھائے، مسلمان کی ذات سے دوسرے تکالیف سے محفوظ ہوں۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا، عام طور پہ یہی دو چیزیں ایذا کا باعث بنتی ہیں، ورنہ پیش نظر یہ ہے کہ مسلمان وہ بڑھیا مسلمان ہے جس سے دوسرے لوگ اس کے شر سے اور اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کون سا افضل ہے؟ ایمان کون سا افضل ہے؟ ای الایمان افضل، ایمان کون سا افضل ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اس کا ایمان بہت بڑھیا جس کے اخلاق بہت بڑھیا، جس کے اخلاق بہت بڑھیا اس کا ایمان بہت بڑھیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق بڑھیا ہے۔ گھر کی زندگی ہے یا معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی ہے یا ہر اجتماعیت کی زندگی، ہر اجتماعیت کی زندگی اخلاق ہے۔ معاشرے کی زندگی ہے، سوسائٹی کی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، ہر اجتماعیت جہاں چند لوگ مل کے کام کر رہے ہوں، جہاں چند لوگ اکٹھے ہوں، ان میں جو زندگی ہے وہ اخلاق کے بدولت ہے، وہ اچھے اخلاق کے بدولت ہے، جو بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا ایمان اور افضل ایمان یہ ہے کہ اخلاق بڑھیا ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان اسلام والی یہ ساری خوبیاں نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ